رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، ہوا ہے کہ سرکار مفتی اعظم کی ذات بابرکات سے متعلق میں کچھ عرض کروں۔ میرے پاس اتنی تیز اور گہری بصارت نہ تھی کہ مفتی اعظم علیہ رحمت و ایمان کی شخصیت کو کما کہوں سمجھ پاؤں۔ بس میں نے جو اپنی کمزور نگاہوں سے مشاہدہ کیا اس کا ایک آپ عنوان آپ حضرات سے ذکر کروں گا۔ حضور سرکار مفتی اعظم قدست سرہ العزیز کو میں نے جلسوں میں شریک ہوتے ایک بار نہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنی بار میں نے آپ کو اسٹیج پر پایا، مگر پہلی تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اسٹیج پر جلوہ بار ہو جاتے، اور جب تک جلسہ ختم نہ ہوتا اسٹیج سے آپ الگ نہ ہوتے۔ ایک ایک جملے پر نظر رکھیے گا، اور جس انداز میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے اس کی کروٹ بھی نہ بدلتی۔ 6 گھنٹے 5 گھنٹے کا جلسہ ہوتا اور کبھی کبھی فجر کی اذان ہو جاتی اور وہی بیٹھنے کا ایک انداز۔ اب اس میں میں جو کرامتیں پاتا ہوں وہ یہ کہ نمبر 1، ہر ایک مقرر کی تقریر خوب گہرائی سے آپ سماعت فرماتے، جہاں ضرورت ہوتی فوراً اصلاح فرماتے، بلا لومۃ لائم۔ یہ آپ کا ایک طریقہ ہے۔ شاعر بھی آپ کے سامنے اپنے اشعار پڑھتے ہوئے گھبراتے۔ ایک بار ایک شاعر نے پڑھا کوئی ہندی کلام، اس میں مدنی سوریہ یہ لفظ آیا، فرمایا واپس لو، اس کو بند کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین ترین اور گورے چٹے تھے، سمریا نہیں تھے، سانولے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، کتنی باریکی آپ کی سماعت میں۔ لوگ ڈانٹتے رہے اور میرے سرکار اصلاح کرنا، سمجھ گیا؟ اور یہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ شروع سے اخیر تک آپ اسٹیج پر تشریف فرما ہوتے، اس لیے کہ آپ یہ خیال فرماتے تھے کہ اگر کوئی بات خلاف شرع ہوئی اور میں اسٹیج پر نہ رہا، بعد میں تو بات یہی ہوگی
کہ مفتی اعظم بھی اس جلسے میں شریک تھے. یہ نہیں کوئی کہے گا کہ ان کے آنے سے پہلے اس طرح کی بات کہی گئی. یہ بات کہی جائے گی کہ اس اسٹیج پر مفتی اعظم بھی چلوا. ایک بار تقریر کرتے ہوئے بحر العلوم علامہ عبد البنان صاحب مبارک پوری علیہ رحمہ، علم کا بحر ذخار، ان کو تمام علماء بحر العلوم کہتے ہیں. تقریر کے دوران انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا: آج کل کے مسلمان کتنے بد نصیب ہیں کہ فرض نمازیں بھی ترک کر دیتے ہیں. سرکار مفتی اعظم نے اصلاح پر فرمائی کہ آپ لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے کیا کہا؟ جب کوئی مسلمان ہوگا تو وہ بد نصیب نہیں ہوگا. کم نصیب تو ہو سکتا ہے، کم وقت تو ہو سکتا ہے، مگر بدبخت اور بد نصیب نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ الفاظ پر کیسی نظر. میں چھٹیوں کے زمانے میں بریلی شریف آ کر فتوے لکھا کرتا تھا کہ میرے ایک فتوے پر بھی اگر سرکار نے الجواب الصحیح لکھ دیا تو میرے مفتی ہونے کی سند ہو جائے. یہ نیت لے کر میں بیٹھا. الحمدللہ نہ معلوم کتنے فتووں پر سرکار نے الجواب الصحیح لکھا. اب میں نے دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم کے نام بہت سے خطوط آتے ہیں روزانہ. ایسے اتنے ڈاک آیا اور جواب کسی کا نہ جاتا. میں نے عرض کی حضور آپ کو بالکل وقت نہیں ملتا، نہ دن میں نہ رات میں، نہ صبح میں نہ شام میں، کہ ان خطوط کو پڑھ سکیں. جواب کیا ہوگا؟ سرکار مجھے اجازت دیں کہ میں ان خطوط کو پڑھ کر ان کا کچھ جواب اپنی سمجھ کے اعتبار سے لکھ کر آپ کو سنا دوں. آپ دستخط فرما دیں. بھیج دیا. لوگوں کی بڑی آرزو ہوتی ہے سرکار کے آپ کی طرف سے کوئی تحریر ان کی طرف پہنچ جائے. اس زمانے میں ڈاک کی بڑی قیمت تھی. آج کل تو لوگوں کو موبائل اور ٹیلی فون کی وجہ سے بڑی چھوٹ مل گئی ہے، مگر اس زمانے میں یہ سارا کام ڈاک کے ذریعے سے ہوتا تھا، خط و کتابت سے. ایک صاحب نے اپنے والد صاحب کی وفات کا ذکر کیا تھا. میں نے لکھ دیا کہ وعلیکم السلام ثم السلام علیکم. اس خبر سے مجھے بے حد افسوس ہوا یا تکلیف ہوئی کہ آپ کے والد ماجد آپ کو داغ خراب دے گئے. انا لہو تعالی و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو تمام مسلمان کو صبر جمیل اجر جمیل سے نوازے. میں نے سنایا. جیسے ہی میں پہنچا بے حد افسوس ہوا. پر میں کیا لکھا؟ میں نے کہا بے حد افسوس ہوا. یہ بے حد کیا چیز ہوتی ہے؟ میں خود محدود ہوں،
میرا افسوس کب بے حد ہو گیا. اب میری آنکھیں کھل گئی. میں بالکل جاہل تو نہیں تھا, بات خوب گہرائی تک سمجھ سکتا تھا. فوراً چاقو جیب سے نکالا, کھرچ دیا اور وہاں لکھ دیا بہت. فرمایا کیا لکھا؟ میں نے کہا بہت افسوس ہوا. چلو آگے بڑھو. اس سے آپ اندازہ کریں کہ شریعت کی پاسداری ان کی فطرت اصلی والے لوگ فطرت ثانیہ کا. میں سمجھتا کہ اللہ نے اسی فطرت پر ان کو پیدا کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ فطرت اصلی کیا. سبحان اللہ.